اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں مناسب سمجھیں تو جو میں نے حقائق لیے ہیں سی ڈی اے سے، سی ڈی اے نے شہر کی جو سارا نظم و ضبط ہے وہ ایک کسی قاعدے قانون کے تحت رکھنا ہے، اور نہ صرف سی ڈی اے کا یہ اپنا فیصلہ تھا بلکہ اسی ایوان بالا کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی، جس کے چیئرمین محسن عزیز صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز میرے بھائی، میں خود اس کا رکن رہا ہوں، انہوں نے اپنی کمیٹی میٹنگ میں سی ڈی اے کو کہا کہ آپ تجاوزات کے بارے میں اپنا کام تیز کریں، شہر میں جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں۔ وہ کیمپین شروع کروائی گئی۔ پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت۔ پھر وہ نوٹس ریپیٹ ہوتے رہے۔ ظاہر ہے وہ ایک کلاؤٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جس کی وجہ سے وہ نوٹسز شاید کاغذوں میں ہی رہ گئے۔ پچھلے سال دوبارہ انہیں یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے 2 فلور جو ہیں بغیر نقشے کے، بغیر منظوری کے اس پہ بنا رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پبلک ایریا کے اندر کنٹینرز بھی لگا رکھے ہیں اور پارکنگ شیڈ بھی بنا رکھے ہیں، آپ انہیں ریموو کریں۔ بارہا یہ نوٹسز ریپیٹ ہوئے 6 ماہ کے فرق سے، 3 ماہ کے فرق سے۔ آخری نوٹس جو ہے وہ فائنل اپرچونٹی کے لیے انہیں 10 مئی کو دیا گیا ابھی سر، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں، یہ منظوری کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ نہ صرف کہ عمارت پہ 2 منزلیں اوپر جو تعمیر کی گئی، بلکہ جو آپ نے پبلک ایریا میں کنٹینرز اور پارکنگ شیڈ بنایا وہ ریموو کریں، اس کی وجہ سے پبلک کو دقت ہوتی ہے۔ تو 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں، اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں۔ یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ۔ میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، تو انہوں نے کہا یہ سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا، اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا۔ سو دس از اے لیگل پروسیس۔ ان کے پاس ریمیڈی تھی، ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے، ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا، لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے، جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی۔ فاضل لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ وزیر قانون بڑا آج کل عدلیہ پہ بہت حملے کرتے ہیں۔ آئی ٹیک سیریس ایکسیپشن ٹو دس اینڈ ود آل رسپانسبلٹی آئی وڈ اسٹیٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ میں نے جو گفتگو کی ہے میں اس ایوان کے سامنے پرسوں کے سیشن میں اس کا ایک ایک لفظ اون کرتا ہوں۔ اگر اپنے حق کی بات کرنا، اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کسی ادارے کی جو خود مختاری ہے اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کی بات کرنا، اگر کسی کو یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں ٹرائیکوتمی آف پارس کے 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں اور ہمیں انکروچ اپون نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ کہنا کہ جج صاحبان ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور روایت بھی یہ ہے، قانون کی منشا بھی یہ ہے، خوبصورتی بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی رائے جو ہے وہ دیا کریں، اپنا فیصلہ سنایا کریں، اگر یہ کہنا کہ ٹی وی کے ٹکرز کی وجہ سے، غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ کہنا کہ آئین پاکستان ہر شخص کی جو ڈگنیٹی، آنر ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا۔ اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے، تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کیس کا ذکر کیے بغیر وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ کیا اسی ایوان میں جب میرے بھائی شبلی فراز صاحب ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے، لیڈر آف ہاؤس بھی تھے، وزیر بھی تھے کابینہ کے، 2018 سے لے کے 2022 تک جو کوہرام برپا ہوتا رہا، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے
سابق وزیر اعظم کے گھر پہ سیڑھی لگا کے کمانڈوز کو اندر بھیجا گیا کہ اس کو گرفتار کر کے باہر، کس لیے کہ وہ درخواست ضمانت جو اس کی فکس ہے 2 دن بعد اس میں پیش نہ ہو سکے۔ کیا ہماری آنکھوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ میں نے اپنی بات کی تھی کہ 4 سال 2018 سے لے کے 2017 کے اینڈ پہ ہی کام شروع ہوا، لیکن 2018 سے 2022 وہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس روز کسی نہ کسی عدالت میں سیاسی اسیر کی رہائی کے لیے یا سیاسی اسیروں کی رہائی یا ان کے مقدمات کی پیشی کے سلسلے میں ہم نہیں تھے جاتے۔ کیا ہم سب نے نہیں دیکھا کہ قومی اسمبلی کے ایک معزز رکن کو 15 کلو گرام ہیروئن کے کیس میں اس سے زیادہ بھونڈی حرکت نہیں کی جا سکتی، اس کو گرفتار کیا گیا جب وہ ایم آر آئی کی ڈیٹ اس نے لے رکھی تھی اور وہ اپنی آنکھ کے علاج کے لیے آغا خان جانا چاہ رہا تھا؟ کیا تحقیقات ہوئی نا جی؟ پھر وہ جو آسمان کی طرف وزیر موصوف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، پھر کیوں نہیں شہادت دی انہوں نے؟ عدالت نے تو بلایا کہ جو شہادت ہے لے کے آئیں، میں اس مقدمے کا وکیل ہوں، مجھے اس مثل کی ایک ایک سطر اور ایک ایک صفحے کا علم ہے۔ کیوں نہیں وزیر موصوف گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ یہ کیس سچا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کل عید ہے اور پاکستان کے سابق صدر کی ہمشیرہ جو کہ رکن اسمبلی بھی تھی، انہیں ہسپتال سے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ عید نہ منائیں۔ ہم تو خود یہ جو 2 جماعتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید انہی کے بارے میں کہا گیا کہ مٹی کی محبت میں ہم ہستا تنوں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ یہ تو تختہ دار پہ جھولے، ہم نے خود عمر قید کی سزائیں ہائی جیکنگ میں کاٹی، ہم نے 2 مارشل لاء بھی بھگتے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کرے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ قوم کو معلوم ہے کس قسم کی فسطائیت 2018 سے 2022 تک اس ملک میں مسلط تھی، سیاسی اسیران کی تعداد کیا تھی، سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا تو دور کی بات ہے، دیواروں میں چنا گیا۔ اب سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں نا، آپ حوصلے کے ساتھ سنیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، آپ سنیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، آپ بات سنیں۔ آپ موضوع سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں، آپ تحمل سے بات سنیں، اب جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے ہم نے اپوزیشن، سر یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بات اور کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اور ایشو ہے اس پہ بات کر لے، پانی کو چھوڑ دیں۔ جی جی اچھا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ ویسے آپ ہی کی جماعت کے فاضل رکن اگلے روز قومی اسمبلی میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے سگریٹ نوشی فرمائی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، ہمیں یہ بات، مجھے کچھ پڑھ لیا کرے نا، پڑھ لیا کرے۔ اب جناب چیئرمین، یہ ہم نے دیکھو، ہم نے مکمل شیلی فراز صاحب، آپ تحمل سے بات سنیں۔ آپ جناب چیئرمین فلور، آپ منسٹر کو بات کریں۔ جناب چیئرمین فلور مجھے دیا گیا ہے جواب دینے کے لیے، اگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھنی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ہاؤس کا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ تقریر فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو تحمل سے سنتے ہیں ہم لوگ، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ جناب چیئرمین، یہ میں ایک موشن بھی جناب چیئرمین میں یہ موشن موو کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں پارلیمانی لیڈران سے چیئرمین سینٹ نے کمیٹیز مناتے ہوئے چیئرمین سینٹ کا یہ ہمیشہ سے روایت اختیار رہا ہے
یہ ہمیشہ اختیار رہا ہے اور وہ کرتے ہیں. لیڈر آف دیکھو اپوزیشن نے شبلی کہا, فراز صاحب نے شاید بات علی کیا, ظفر ابھی اس صاحب کو نہیں جواب ہیں. تو کرنے دے. آپ اچھا چیئرمین صاحب کو پڑھائیں نہیں سر. آپ I جواب تو move سنیں that نا. it is hereby moved under Rule 167 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that Senate House Committee may be elected by Senate comprising of members as per proposed list. The House may also authorize the Honorable Chairman Senate to make changes in the composition of said committee as and when he deems fit. Sir, I have put this motion before the House. آپ موشن موو کریں. جی میں نے آپ کر موشن موو کریں. میں نے کر دی سر. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ کہے ہاں, جی جی, اور جو اس تحریک کی مخالفت میں وہ کہے نہیں. ہاں جی سر. میں ابھی موشن موو کی ہوئی ہے. ایک منٹ, میں نے ابھی آپ کے سامنے موشن موو کی ہے سر. اس کی کمپوزیشن میں ایک وہ پارلیمانی لیڈر نے بتایا ہے, کمیونیکیشن میں آیا فرق. سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ کی بجائے ناصر بٹ صاحب کا نام تھا سر. سینیٹر ناصر بٹ صاحب جی جی جی, وہ شاید ہوئی. اس چینج کے ساتھ دس کمپرائزز آف میں اس حوالے سے میں نے خود شبلی فراز صاحب کو 3 دفعہ فون کیا اور 2 میسج کیے میں نے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اپنے موبائل کو یہ ہاؤس کمیٹی کے حوالے, آپ ہاؤس کمیٹی کے آپ موبائل, پھر میں نے اس حوالے سے علی ظفر صاحب کو کیا. علی ظفر صاحب نے مجھے نہیں دیا, اس نے چیئرمین آفس کو دیا. تو یہ سارے میں نے ایمن ولی صاحب سے بات کیا, انہوں نے ڈاکٹر زرکا کا نام دیا. جی جناب چیئرمین میں پڑھ دیتا ہوں. جی کمپوزیشن ہے, ڈیپٹی چیئرمین صاحب اس کے چیئرمین کنوینر ہوتے ہیں ہمیشہ سے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. سینیٹر بلال احمد خان صاحب کا نام آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے. شہری رحمان صاحبہ نے دیا. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کا نام ایون ولی خان صاحب نے اے این پی کی طرف سے دیا ہے. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب جماعت علماء پاکستان کی طرف سے ہوں گے, اسلام پاکستان کی طرف سے ہوں گے. سینیٹر دنیش کمار صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر خالدہ عتیب صاحبہ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے. تو یہ کمپوزیشن کے ساتھ ہاؤس میں میں عرض کر دیتا ہوں. جی یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. آپ کی بات درست ہے آغا صاحب. علامہ صاحب میں بتاتا ہوں سر, یہ انڈر دی اسٹیچیوٹ سر یہ 8 رکنی. میں عرض کرتا ہوں سر یہ میں نے نہیں بنائی, میری عرض سن لیں. یہ چیئرمین صاحب نے بنائی ہے, پیش ہمیں نے کرنی ہوتی ہے. میری عرض سن لیں آغا صاحب ایک سیکنڈ. سر یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. 8 رکنی کمیٹی ہے جن جماعتوں کی نمائندگی میجورٹی میں ہے. جس جماعت کے 27 ہیں ان کو بھی 1 سیٹ, جس جماعت کے 21 ہیں انہیں بھی 1, جن کے 24 ہیں انہیں بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 5 ہیں ان کی بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 3 ہیں ان کی بھی 1 ہے. اور 3 سے 3 نہیں سر, یہ ہاؤس کمیٹی ہے پلیز. تو یہ اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 سینیٹرز ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان کی تعداد زیادہ ہے سر. جو سنگل ممبر یا 2 ممبرز ہیں وہاں تک نہیں پہنچی سر. یہ ٹریڈیشن ہے سر, یہ 50 سالہ ٹریڈیشن ہے سر. 8 سے زیادہ ممبرشپ نہیں ہے نا سر, 8 پہ ختم کر دی ہے سر. یہ سٹیچوٹری 8 کمیٹی ہے. کامل علی آغا صاحب ہلو. رول 167 کے مطابق سر یہ ایک سٹیچوٹری کمیٹی ہے. تو جناب چیئرمین یہ میں نے ہاؤس کے سامنے آپ رائے لے لیں ہاؤس کی. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ ایک منٹ. کامل علی آغا صاحب جی پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں سر. ہو گیا جی. یہ جی سر یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہاؤس کا. آپ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اگر اس ڈسپلن کے ساتھ ہاؤس چلانا ہے, 6 لوگ سر ایک وقت پہ 6 لوگ ایک وقت پہ بول رہے ہیں, یہ ڈسپلن ہے, یہ منظور ہو چکی ہے جی.
There shall وہ دیتے there shall be a house committee. میں پڑھ دیتا ہوں آگا جان آپ کے لیے. تو سر جب ترمیم ہوگی آپ ہمارے سر آنکھوں پہ یہ بعد میں بھی ہوگا, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سر آنکھوں پہ ترمیم کروا لیں گے, آپ آ جائیں گے, لیکن جو میجورٹی ممبرز کی تھی انہیں ایک ایک دی ہے. سر یہ لاجز کی صفائی ستھرائی کی کمیٹی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہاؤس کا سینس آپ لے چکے ہیں جی. چیئرمین سینٹ صاحب سے سر یہ کیجئے گا, یہ پاس ہو گیا نا جی. سر میں نے اسی لیے پڑھا ہے, سنی اتحاد والے ہی ہے جی. اس میں سنی اتحاد کی بھی ابھی جو 2 سیٹس آئی ہیں, این پی کی 3 سیٹس ہیں. این پی کی ہے اس میں. سر یہ ہاؤس کا آرڈر ہے جی, اس طرح ہاؤس چل رہا ہے, یہ ڈسپلن بنا ہمارا. سر آرڈر کیا ہونا ہے جی؟ مہربانی کریں. یہ کمیٹی سر اناؤنس ہو چکی ہے, کمیٹی بن گئی ہے. اب ہر کوئی سر جس کا جی میں آ رہا ہے وہ میرے خیال میں آ والوں کی تعداد زیادہ ہے, آ والوں کی تحریک منظور کی جاتی ہے. ہاں سر بولے ہیں, 3 دفعہ بولے ہیں, ہو گیا جی, بس ختم کرنے کو بات ہے کرنے والی. سر یہ کوئی ڈسپلن ہے سر ہاؤس کا, اس طرح ہاؤس چلتے ہیں سر, جس کا دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. پوچھ لیا جو چلے, پوچھ لیتے ہیں.